کیا آپ نے کبھی اسلام کے بارے میں جھوٹے الزامات سنے؟ کیا آپ کو اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیسے کریں اور اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کیسے رہیں۔ اسلاموفوبیا آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر نوجوان کے لیے۔ سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارمز پر اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں، جس سے مسلمان نوجوان احساس کمتری اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام دین حق ہے اور ہمیں اپنی شناخت پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان چیلنج کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم اپنے اعمال میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی دینی کمزوری ہے، اور اسلام پر چلنے میں، دین پر چلنے میں مشقتیں تو آتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا۔ فرمایا ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اسلام پر چلنے میں قربانی کرنی پڑے گی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے، چند نوجوان تھے، انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، وطن چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے 309 سال ان کی حفاظت۔ تو ایمان کی خاطر قربانی کرنا یہ اصل کامیابی ہے۔ عملی تجاویز نمبر 1، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، قرآن و حدیث پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور ان کو گہرائی سے سمجھ سکیں تاکہ اپنے اوپر کیے گئے الزامات کا جواب دے سکیں۔ نمبر 2، اخلاق سے جواب دینا۔ کوئی آپ کے سامنے اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ ان کو نرمی سے سمجھائیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن انداز سے ان کے ساتھ بحث کرو، آسان طریقے سے بات کرو۔ تو ان سے جھگڑنا بھی ہے، بات کرنی بھی ہے تو احسن طریقہ ہو، نرمی سے، گفتگو سے، دلائل سے ان کو سمجھائیں۔ نمبر 3، اپنی پہچان پر فخر کریں، اسلامی لباس کو پہنیں اور اسلامی عادات کو اپنائیں اور اپنی نماز اور دیگر عبادات کو کھلے دل سے ادا کریں۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے کھلے دل سے نماز پڑھنا، خوش دلی کے ساتھ کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، تو کھلے دل سے ادا کرنا، خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا۔ اور نمبر 4، مثبت میڈیا کا استعمال، اسلام کے صحیح پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اور نمبر 5، اسلامی اتحاد کو فروغ دینا، مسلم کمیونٹی کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کریں، جو بھی مسلم معاشرہ ہے ان کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہے اور مل کر اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا مقابلہ کریں۔ اسلاموفوبیا کے اس دور میں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اپنے دین کی سمجھ حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ اسلام امن کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔